کوئی ایک صاحب اناپ شناپ بک رہے ہیں کہ نارتھ ایسٹ میں ایسا کر دیں گے. میں ان سے بھی کہوں گا کہ بھائی صاحب جو ملک آپ کو ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے. اپنے ملک میں آرام سے رہو. یاد رکھو جب بھارت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اپنے تمام اختلافات کو بھول کر ایک سیسا پلا ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم ان تمام لوگوں سے کہیں گے کہ آج آپ نے بری نظر سے بھارت کی طرف اٹھا کر دیکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ جو معصوموں کا قتل ہوا ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. بلکہ میں تائید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان کی کشتیاں اور پاکستان کے پلین بھارت کے حدود میں نہیں آئیں گے. بلکہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو FATF کے گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے. اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے تعلق سے کیا کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، مگر ان کو آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے. تم کون سا میزائل ٹیسٹ کرتے ٹیسٹ کر لو، یاد رکھو مگر بھارت تمہارے سے طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عرض کرنا ضروری تھا کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ پہلگام میں اتر پردیش سے یا مہاراشٹرا سے یا بہار سے کوئی آدمی گیا اور اس کی موت ہو گئی تو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے. بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلگام کا یہ واقعہ بھارت کے ہر غریب کو، ہر دولت مند کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر کسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا. اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں. اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو. اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی. تو ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب بات ملک کے اندر کی جو میں کر رہا ہوں وہ اس وقف قانون کے خلاف ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں اس بل کو لایا گیا، ہم تمام نے اس بل کی مخالفت کی. پھر اس بل کو قانون بننے سے پہلے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس بھیجایا گیا. ہم تمام نے کمیٹی میں جتنی میٹنگز ہوئی ان تمام میٹنگ میں اس بات کو بتایا کہ یہ قانون بھارت کے سمویدھان اور آئین کے خلاف ہے. یہ قانون بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 14, 15, 25 اور 26 اور 29 کی مخالفت کرتا ہے. اور کوئی بھی حکومت سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف جا کر ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں اب مسلمان ہی صرف ممبر نہیں رہیں گے، اس میں غیر مسلم کو بھی ممبر بنایا جائے گا. قانون یہ کہتا ہے کہ بہار کے وقف بورڈ میں کم سے کم 2 غیر مسلم کو ممبر بنایا جائے گا اور اس وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بھی بن سکتا ہے اور اکثریت میں بھی غیر مسلم اس میں نامزد کیے جائیں گے.
اب آپ بتائیے کہ بہار میں 1950 کا ایک قانون ہے جو ہمارے ہندو بھائی بہن کے مندروں کے تعلق سے قانون بنایا گیا. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جتنے بہار میں ہندو دھرم کے مندریں ہوں گی یا اس کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوگی, اس میں کوئی غیر ہندو کو ممبر نہیں بنایا جا سکتا. ہم نتیش کمار سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں, چراغ پاسوان سے پوچھنا چاہتے ہیں, جب آپ کے پاس بہار میں قانون ہے کہ آپ کے مندر کے باڈیز میں کوئی غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا, تو کیسے بہار کے مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کسی غیر مسلم کو آپ ممبر بنائیں گے؟ بہار میں بودھ گایا ہے, بودھ گایا میں وہاں پر صرف بودھ مذہب کے اور ہندو دھرم کے ماننے والے ممبر بن سکتے ہیں. تو پھر آپ بہار میں مسلمانوں کے وقف بورڈ میں کیسے آپ کسی غیر مسلم کو بنائیں گے؟ یہ قانون بنانا اور یہ کہنا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے وقف بورڈ کو چلائے گا, یہ ہمارے بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 26 کے خلاف ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. اب قانون یہ بھی کہتا ہے کہ وہی مسلمان اپنی جائیداد کو اللہ کے لیے وقف کر سکتا ہے, وہی کر سکتا ہے جو 5 سال سے مسلمان. آپ بتائیے کون طے کرے گا بہار میں آ کر کہ کیا یہ 5 سال سے مسلمان ہے یا نہیں؟ کیا نتیش کمار سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے ہم کو؟ کیا چراغ پاسوان سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں گے کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہے؟ کیا بھارت کے پردھان منتری لکھ کر دیں گے سرٹیفکیٹ یہ 5 سال سے مسلمان ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ کسی بھی دھرم میں اس طرح کا قانون نہیں ہے. جو کسی دھرم کا ہوتا ہے وہ اپنی آستھا کی بنیاد پر اپنے جس بھگوان یا اللہ کو مانتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو, جائیداد کو دے دیتا ہے. مگر مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو 5 سال تک آپ کو یہ بتا رہا, آپ اس 5 سال تک جائیداد نہیں دے سکتے. کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ اور اگر کوئی ایک مہیلا ہوگی, کوئی ہماری بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, تو کون جا کر اس کو پوچھے گا؟ یہ اس طرح کا قانون بنایا گیا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنی جائیداد کو نہیں دے سکیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. کیا میری داڑھی نریندر مودی سے بڑی ہے تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ کیا اگر کوئی ہماری بہن حجاب پہنی یا نہیں پہنی تو مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ غلط قانون بنایا گیا. تیسرا یہ قانون بنایا گیا, اس قانون میں یہ بنایا گیا کہ اگر جھگڑا گورنمنٹ کی جائیداد میں اور وقف کی جائیداد میں ہوگا تو بہار سرکار اپنے ایک عہدیدار کو نامزد کرے گی اور وہ عہدیدار یہ فیصلہ کرے گا کہ جائیداد سرکار کی ہے یا وقف کی ہے. اب آپ بتائیے, اگر سرکار کا افسر ہوگا وہ کبھی بھی وقف بورڈ کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا, وہ تو نتیش کمار اور چراغ پاسوان اور مودی کے حق میں فیصلہ کرے گا. وہ تو لکھ کر دے دے گا کہ یہ جائیداد گورنمنٹ کی ہے, بہار وقف کی نہیں ہے. اس کا اس میں بنایا گیا. ایک اور قانون بنایا گیا, اسی میں لکھا گیا کہ 6 مہینے کے اندر پورے جائیدادوں کو پورٹل پر ڈالنا پڑے گا. میں کرن رجیجو سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں ہے تمہارا پورٹل؟ کدھر ہے تمہارا پورٹل جو تم نے شروع کر دیا 6 مہینے میں کرنا پڑے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس قانون میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی جائیداد کو وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے, یعنی مالک اللہ رہے گا مگر اس جائیداد کا فائدہ وہ کہے گا کہ میری اولاد کو ملے گا, تو مودی نے قانون بنایا اگر اس وقف کرنے والے کی جائیداد میں وہ وقف کرنے سے پہلے اگر اس کی بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی کا حق مار کر نہیں دے سکتا ہے. آپ بتائیے ہندو دھرم میں
یہ قانون ہے کہ جو کوئی بھی ہندو اپنے ول کے ذریعے وہ اپنی ایک پوری جائیداد کو اپنی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا ان کو چھوڑ کر وہ گاؤں میں اپنے کسی کو دے سکتا ہے۔ جب وہاں پر آپ وہ سہولت ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے نام پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کو مالک بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جائیداد کا فائدہ میری اولاد کو ملے گا۔ تو یعنی اگر جس مسلمان کی بیٹی ہوگی وہ اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکے گا، یہ قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون یہ بھی بنا دیا گیا کہ اگر عیدگاہ ہوگی، قبرستان ہوگا، مسجد ہوگی، درگاہ ہوگا، خانقاہ ہوگی، امام باڑہ ہوگا، کوئی بھی کلیکٹر کو جا کر یہ کہہ دے گا کہ اس کو وقف کی جائیداد رجسٹر مت کریے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ خانقاہ نہیں ہے، یہ امام باڑہ نہیں ہے، یہ عیدگاہ نہیں ہے، تو کلیکٹر جس دن ان کو